آپ کو سیاست میں آنے کا فیصلہ تو ہو چکا، مشکل کیا لگتا ہے؟ مشکل اس میں خیر مشکلیں تو دنیا میں ہمیشہ آتی ہیں صحیح سامنے، لیکن اس وقت جنگ ایک ہی ہے کہ ایک سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں جس نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے ریسورسز پہ، اور یہ بار بار یہی واپس آتے ہیں، اور یہ اس ملک کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کو رہا نہیں کرتے، آزاد نہیں کرتے اور موقع نہیں دیتے اس ملک میں کہ وہ بھی اوپر آ سکیں، اور کیونکہ یہ انہوں نے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مصیبت یہ ہے کہ ہماری عوام کی جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ نہیں ان کو مل رہی۔ سب سے بڑی سہولت ہے تعلیم، اور کیونکہ عوام کو تعلیم نہیں مل رہی اور ان کی صحت کا نہیں دھیان رکھا جا رہا، آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور جو آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے یہ بجائے اثاثہ بننے کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو ہم نے نہ تعلیم دی ہے، نہ صحت دی ہے، نہ انصاف دیا ہے۔ تو یہ جب تک یہ سٹیٹس کو ہم یہ نہیں تبدیل کرتے تو اس ملک کا مستقبل اندھیرے میں ہے۔ تو یہی ہے جنگ، اور جو بھی آج تک سٹیٹس کو کا مقابلہ کیا وہ بڑی مشکل جنگ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں کرنا ہے؟ میں ایک سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس زندگی میں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ مقصد یہ نہیں کہ ہم آرام سے کتنی آرام اور کتنی کمفرٹیبل زندگی گزاریں، وہ مقصد ایک بڑا مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے ارد گرد پھر آپ اپنی زندگی کو فیشن کرتے ہیں۔ مقصد آپ کا عظیم ہونا چاہیے، اور مقصد بے لوس ہونا چاہیے، یعنی کہ ذاتی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں محل بنا لوں یا میں بڑے پیسے بنا لوں، اور کبھی اس لیے نہیں فیصلہ کیا تھا کہ میں اگر یہ کروں گا تو میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، اس لیے فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں کامیاب ہوں گا تو یہ معاشرہ بدل سکتا ہے۔ جو زندگی آپ کی ہے اس میں پیسہ بھی ہے، نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن کچھ مشکلات بھی ہیں، کچھ قربانیاں بھی ہیں۔ ہیز اٹ بین ورتھ اٹ؟ دیکھیں زندگی میں انسان کو خوشی کب ملتی ہے؟ خوش آدمی کون ہے؟ یہ ایک بڑا ساری دنیا خوشی چاہتی ہے، لیکن خوشی ملتی کیسے؟ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے اور بڑے بڑے محل ہو جائیں اور آپ کے زیور آ جائے وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کو اور اچھے کپڑے پہن لیں، یہ سب خوشی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ خوشی کبھی بھی ایسے نہیں ملی۔ آج مغرب میں، اور کیونکہ مجھے وہاں میں بڑی اچھی طرح مغربی تہذیب کو جانتا ہوں، سب سہولتیں، کبھی انسان کو ایسی سہولتیں ملی نہیں تاریخ میں دنیا کی جو آج مغرب میں ہے۔ سب کچھ ہے۔ سویڈن ایک ایسی فلاحی ریاست ہے کہ جدھر اسٹیٹ ہی سب کچھ لوگوں کو دے دیتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشی سویڈن میں ہے۔ ڈپریشن؟ برطانیہ کے اندر ایک حکومت جتنی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں اتنا برطانیہ کی حکومت کو نقصان ہوتا ہے صرف ڈپریشن سے، جو ان کا علاج کروانا پڑتا ہے، لوگوں کو علاج کروانا پڑتا ہے، اور جو لوگ کام پہ نہیں جاتے، ہماری ایکسپورٹ جتنا ان کا خرچہ صرف ڈپریشن پہ ہے۔ اور آپ معاشرے میں جب لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں، وہ جو اب آپ کو عزت دیتے ہیں اس میں آپ کو خوشی ملتی ہے۔ یہ خوشی کا اصل میں قرآن جو ہے وہ سارا وقت جو قرآن کی میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو عمل کر لیں تو آپ اس دنیا میں بھی خوشی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ جبکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جبکہ مغربی جو مٹیریلسٹ کلچر آ گیا ہے، مٹیریلسٹ کلچر کا بالکل دوسرا پیغام ہے کہ ابھی کر لو، کہ سب کچھ ابھی کر لو اور جتنا پیسہ بناؤ گے اتنی خوشی ہے۔ عمران خان اپنی کون سی عادت سے بہت تنگ ہے اس زندگی میں؟ دیکھیں میں لوگوں کو تنگ تو اتنا نہیں ہوں، لیکن مجھے اس سے نقصان ہوتا رہا ہے، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ عادت ٹھیک ہے، اور وہ مجھے نقصان، میں لوگوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں، میں لوگوں کی بات مان جاتا ہوں۔ جب لوگ مجھے کچھ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، جب تک کہ مجھے وہ یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ بدنیت ہے۔ تو یہ ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ہمیشہ جب لوگ کوئی ایمانداری سے مجھے لگتا ہے کہ ایمانداری سے بات کر رہا ہے، میں مان جاتا ہوں۔ اور کس بات سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کردار میں مضبوطی ہے؟ صرف ایک چیز ہے جی کہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میرا خوف کوئی نہیں ہے، میرا کوئی ڈر نہیں ہے دنیا میں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں سب کچھ ہو سکتا ہے, انسان اگر عزم کر لے ہو سکتا ہے سب کچھ. تو یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں سے میں مختلف اس طرح ہوں کہ باقی کئی لوگ جنہوں میں اللہ بہت صلاحیتیں دیتا ہے, وہ کئی چیزیں صرف اس لیے نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں ممکن نہیں ہے تو اس لیے وہ کرتے کچھ نہیں ہے, یا اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کے اوپر پورا اترتے نہیں ہیں. اور اب آج عمران خان کا مشن کیا ہے؟ میرا مشن میں کہہ بھی چکا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ ایک عظیم معاشرہ بن سکتا ہے. ہمارا ملک میں پوٹینشیل ہے. میں نے یہی پاکستانیوں کو باہر دیکھا ہے, 30 سال دیکھا ہے. جب ان کو صحیح نظام ملتا ہے, ایک صحیح سسٹم, ایک منصفانہ سسٹم, جو بدقسمتی سے مغرب میں ہے, یہ لوگ اوپر چلے جاتے ہیں اور کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں جو ان کی صلاحیتیں ابھرنے نہیں دیتا, اور ہمیں ہمارے ملک کو بدقسمتی سے اس فرسودہ نظام کی وجہ سے ہمیں وہ عزت نہیں ہے دنیا میں جو اس ملک کو ملنی چاہیے. اور اللہ کی برکت ملک میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک کمزور کو تحفظ نہیں دے رہے اپنے معاشرے میں. کمزور پستا جا رہا ہے اور ہمارا جو نظام ہے وہ اس کو اور پیس رہا ہے.